السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہسٹری سپیکس کی جانب سے آپ کے سامنے معالم فی الطریق یعنی جادہ و منزل اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال: میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مقدمہ مصنف: انسانیت کی زبوں حالی۔ آج انسانیت جہنم کے کنارے کھڑی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہمگیر تباہی کا خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے، کیونکہ یہ خطرہ تو محض ظاہری علامت ہے، اصل مرض نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج انسانیت کا دامن ان اقدار حیات سے خالی ہو چکا ہے جن سے اسے نہ صرف صحت مندانہ بالیدگی حاصل ہوتی ہے بلکہ حقیقی ارتقاء بھی نصیب ہوتا ہے۔ خود اہل مغرب پر بھی اپنا یہ روحانی افلاس اچھی طرح آشکار ہو چکا ہے، کیونکہ تہذیب مغرب کے پاس انسانیت کے سامنے پیش کرنے کے لیے آج کوئی صحت مند قدر حیات باقی نہیں، بلکہ اس کے روحانی دیوالا پن کا تو آج حال یہ ہے کہ اسے خود اپنی وجود و بقا کے لیے کوئی بھی ایسی معقول بنیاد یا وجہ جواز نہیں مل رہی جس سے اسے اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے ضمیر اجتماعی ہی کو مطمئن کر سکتی۔ جمہوریت مغرب میں بانجھ ثابت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مغرب مشرقی افکار و نظریات اور نظام ہائے حیات کی خوشہ چینی پر مجبور نظر آتا ہے۔ سوشلزم کے پردے میں مشرقی کیمپ کے اقتصادی تصورات کو جس طرح مغرب میں اپنایا جا رہا ہے وہ اس کی ایک نمایاں مثال ہے۔ دوسری طرف خود مشرقی کیمپ کا حال بھی پتلا ہے۔ مشرق کے اجتماعی نظریات کو لیجئے، ان میں مارکسزم پیش ہے۔ یہ نظریہ شروع میں مشرقی دنیا بلکہ خود اہل مغرب کی ایک کثیر تعداد کو بھی اپنی جانب کھینچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی کامیابی کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ محض ایک نظام ہی نہ تھا بلکہ اس پر عقیدہ کی بھی چھاپ لگ گئی تھی۔ مگر اب مارکسزم بھی فکری اعتبار سے مات کھا چکا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اب یہ ایک ایسی ریاست کا نظام بن کر رہ گیا ہے جسے مارکسزم سے دور کا واسطہ بھی نہیں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ بحیثیت مجموعی یہ نظریہ انسانی فطرت کی ضد واقع ہوا ہے اور انسانی فطرت کے تقاضوں سے متحارب ہے۔ یہ صرف خستہ اور زبوں ماحول میں پھل پھول سکتا ہے یا پھر اس کے لیے وہ ماحول سازگار ہوتا ہے جو طویل عرصہ تک ڈکٹیٹرشپ کو برداشت کرتے کرتے اس سے مانوس ہو چکا ہو، لیکن اب تو اس طرح کے پامال اور بے جان ماحول میں بھی اس کا مادہ پرستانہ اقتصادی تجربہ ناکام ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ یہی وہ واحد پہلو ہے جس پر اس کی پوری عمارت قائم ہے اور جس پر اسے ناز ہے۔ روس اشتراکی نظام کے علمبردار ملکوں کا سرخیل ہے، مگر اس کی غذائی پیداوار روز بروز گھٹتی جا رہی ہے۔ حالانکہ زار کے عہد میں بھی روس فاضل اناج پیدا کرتا رہا ہے، مگر اب وہ باہر سے اناج درآمد کر رہا ہے اور روٹی حاصل کرنے کے لیے اپنے سونے کے محفوظ ذخائر تک بیچ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اجتماعی کاشت کا نظام یکسر ناکام ہو چکا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ نظام جو انسانی فطرت کے سراسر خلاف ہے اپنے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے۔ قیادت نو کی ضرورت۔ ان حالات کی روشنی میں یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ انسانیت اب ایک نئی قیادت کی محتاج ہے۔ اب تک انسانیت کی یہ قیادت اہل مغرب کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ قیادت روبہ زوال ہے، اور جیسا کہ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں، اس قیادت کے زوال کا یہ سبب نہیں ہے کہ مغربی تہذیب مادی لحاظ سے مفلس ہو چکی ہے یا اقتصادی اور عسکری اعتبار سے مضمحل ہو گئی ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مغربی انسان
ان زندگی بخش اقدار سے محروم ہو چکا ہے جن کی بدولت وہ قیادت کے منصب پر فائز رہ سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب تاریخ کے اسٹیج پر اس کا رول تمام ہو چکا ہے اور ایک ایسی قیادت کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے جو ایک طرف یورپ کی تخلیقی ذہانت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مادی ترقی کی حفاظت کر سکے اور اسے مزید نشو و نما دے سکے، اور دوسری طرف انسانیت کو ایک ایسا اعلیٰ اور اکمل اقدار حیات بھی عطا کر سکے جن سے انسانی علم اب تک ناآشنا رہا ہے، اور ساتھ ہی انسانیت کو ایک ایسے طریقے زندگی سے بھی روشناس کرا سکے جو انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہو، مثبت اور تعمیری ہو اور حقیقت پسندانہ ہو۔ یہ حیات آفریں اقدار اور منفرد نظام حیات صرف اسلام کے پاس ہے۔ اسلام کے سوا کسی اور ماخذ سے اس کی جستجو لا حاصل ہے۔ علمی ترقی کی تحریک بھی اب اپنی افادیت کھو چکی ہے۔ اس تحریک کا آغاز 16ویں صدی عیسوی میں علمی بیداری کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی اس کا زمانہ عروج تھا، مگر اب اس کے پاس بھی کوئی سرمایہ حیات باقی نہیں رہا۔ تمام وطنی اور قومی نظریات جو اس دور میں نمودار ہوئے اور وہ تمام اجتماعی تحریکیں جو ان نظریات کی بدولت برپا ہوئیں، ان کے پاس بھی اب کوئی نیا حربہ باقی نہیں رہا ہے۔ الغرض ایک ایک کر کے تمام انفرادی اور اجتماعی نظریات اپنی ناکامی کا کامل اعلان کر چکے ہیں۔ اسلام کی باری اس انتہائی نازک، ہوش ربا اور اضطراب انگیز مرحلے میں تاریخ کے اسٹیج پر اب اسلام اور امت مسلمہ کی باری آئی ہے۔ اسلام موجودہ مادی ایجادات کا مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ تو مادی ترقی کو انسان کا فرض اولین قرار دیتا ہے۔ زمین پر نیابت الہی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد پہلے دن ہی سے اسے جتا دیا تھا کہ مادی ترقی کا حصول اس کا فرض اولین ہے۔ چنانچہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اسلام چند مخصوص شرائط کے تحت مادی جدوجہد کو عبادت الہی کا درجہ دیتا ہے اور اسے تخلیقی انسانی کی غرض و غایت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ تصور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جس مقصد کے لیے اٹھایا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اپنے اس مقصد وجود کو پورا کرے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تم دنیا میں وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک امت وسط بنایا ہے اور تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اسلام اپنا رول کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اسلام اپنا رول اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ ایک معاشرے کی صورت میں جلوہ گر نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں، اپنا صحیح رول ادا کرنے کے لیے اسلام کے لیے ایک امت اور قوم کی شکل اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ دنیا نے کسی دور میں اور بالخصوص دور حاضر میں کبھی ایسے خالی خولی نظریے پر کان نہیں دھرا جس کا عملی مظہر اسے جیتی جاگتی سوسائٹی میں نظر نہ آئے۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کا وجود کئی صدیوں سے معدوم ہو چکا ہے، کیونکہ امت مسلمہ کسی ملک کا نام نہیں ہے جہاں اسلام بستا رہا ہے، اور نہ کسی قوم سے عبارت ہے جس کے آباء و اجداد تاریخ کے کسی دور میں اسلامی نظام کے سائے میں زندگی گزارتے رہے ہیں، بلکہ یہ اس انسانی جماعت کا نام ہے جس کے طور طریق، افکار و نظریات، قوانین و ضوابط،
اقدار اور معیار، رد و قبول، سب کے سوتے اسلامی نظام کے منبع سے پھوٹتے ہیں۔ ان اوصاف و امتیازات کی حامل امت مسلمہ اسی لمحہ سے نہان خانہ عدم کی نظر ہو چکی ہے جس لمحہ روئے زمین پر شریعت الہی کے تحت حکمرانی اور جہاں بانی کا فریضہ معطل ہوا ہے۔ لیکن اگر اسلام کو دوبارہ وہ کردار ادا کرنا ہے جس کی آج انسانیت چشم براہ ہے، تو ناگزیر ہے کہ پہلے امت مسلمہ کے اصل وجود کو بحال کیا جائے اور اس امت مسلمہ کو از سر نو زندہ کیا جائے جس پر کئی نسلوں کا ملبہ پڑا ہوا ہے، جو غلط نظریات کے انباروں میں دبی پڑی ہے، جو خود ساختہ اقدار و روایات کے اندر مدفون ہے اور جو ان باطل قوانین و دساتیر کے ڈیروں میں پنہاں ہے جن کا اسلام اور اسلام کے طریقہ حیات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اب تک اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ اس کا وجود قائم و دائم ہے اور نام نہاد عالم اسلامی اس کا مسکن ہے۔ میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں کہ تجدید و احیاء کی کوشش اور حصول قیادت کے درمیان بڑا طویل فاصلہ ہے۔ ادھر امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اصل یعنی وجود کو عرصہ طویل سے فراموش کر چکی ہے اور تاریخ کے اسٹیج سے رخصت ہوئے اسے زمانہ دراز گزر چکا ہے۔ غیر حاضری کے اس طویل وقفے میں انسانی قیادت کے منصب پر مختلف نظریات و قوانین، اقوام اور کچھ اور روایات قابض پائی گئی ہیں۔ یہی وہ دور تھا جس میں یورپ کے عبقری ذہن نے سائنس، کلچر، قانون اور مادی پیداوار کے میدان میں وہ حیرت ناک کارنامے انجام دیے جن کے باعث اب انسانیت مادی ترقی اور ایجادات کے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ چنانچہ ان کمالات پر یا ان کمالات کے موجدین پر بآسانی انگلی نہیں دری جا سکتی، خصوصاً اس حالات میں جبکہ وہ خطۂ زمین بھی جسے دنیائے اسلام کے نام سے پکارا جاتا ہے ان ایجادات سے قریب خالی ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اسلام کا احیاء نہایت ضروری ہے۔ احیاء اسلام کی ابتدائی کوشش اور حصول امامت کے درمیان خواہ کتنی ہی لمبی مسافت حائل ہو اور خواہ کتنی ہی گھاٹیاں سد راہ ہو، احیاء اسلام کی تحریک سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اس راہ میں پہلا قدم ہے اور ناگزیر مرحلہ۔ امامت عالم کے لیے ناگزیر صلاحیت کیا ہے؟ ہمیں اپنا کام علی وجہ بصیرت کرنے کے لیے متعین طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا صلاحیتیں ہیں جن کی بنا پر امت مسلمہ امامت عالم کا فریضہ ادا کر سکتی ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم تجدید و احیاء کے پہلے ہی مرحلے میں ان صلاحیتوں کی تفصیل اور تشخیص میں کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ امت مسلمہ آج اس بات پر نہ قادر ہے اور نہ اس سے یہ مطلوب ہے کہ وہ انسانیت کے سامنے مادی ایجادات کے میدان میں ایسے خارق عادہ تفوق کا مظاہرہ کرے جس کی وجہ سے اس کے آگے انسانوں کی گردنیں جھک جائیں اور یوں اپنی اس مادی ترقی کی بدولت وہ ایک بار پھر اپنی عالمی قیادت کا سکہ منوا لے۔ یورپ کا عبقری دماغ اس دور میں بہت آگے جا چکا ہے اور کم از کم آئندہ چند صدیوں تک اس امر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یورپ کی مادی ترقی کا جواب دیا جا سکے یا اس پر تفوق حاصل کیا جا سکے۔ لہٰذا ہمیں کسی دوسری صلاحیت کی ضرورت ہے، ایسی صلاحیت جسے تہذیب حاضر آری ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادی ترقی کے پہلو کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ اس معاملے میں بھی پوری جاں فشانی اور جدوجہد لازم ہے، لیکن اس نقطۂ نظر سے نہیں کہ ہمارے نزدیک موجودہ مرحلے میں یہ انسانی قیادت کے حصول کے لیے کوئی ناگزیر صلاحیت ہے، بلکہ اس نقطۂ نظر سے کہ یہ ہماری وجود و بقا کی ایک ناگزیر شرط ہے۔ اور خود اسلام جو انسان کو خلافت عرضی کا وارث قرار دیتا ہے اور چند مخصوص شرائط کے تحت کاری خلافت کو عبادت الہی اور تخلیق انسانی کی غرض و غایت خیال کرتا ہے، مادی ترقی کو ہم پر لازم ٹھہراتا ہے۔ انسانی قیادت کے حصول کے لیے مادی ترقی کے علاوہ کوئی اور صلاحیت درکار ہے اور یہ صلاحیت صرف وہ عقیدہ اور نظام زندگی ہو سکتا ہے
جو انسانیت کو ایک طرف یہ موقع دے کہ وہ مادی کمالات کا تحفظ کرے اور دوسری طرف وہ انسانی فطرت کی ضروریات اور تقاضے ایک نئے نقطۂ نظر کے تحت اس تنطراق کے ساتھ پورا کرے جس طرح موجودہ مادی ذہن نے پورا کیا ہے، اور پھر یہ عقیدہ اور نظامی حیات عملاً ایک انسانی معاشرے کی شکل اختیار کرے، یا بالفاظ دیگر ایک مسلم معاشرہ اس کا نمائندہ ہو۔ عہد حاضر کی جاہلیت۔ موجودہ انسانی زندگی کی بنیادی اور ضابطے جس اصل اور منبع سے ماخوذ ہے، اس کے روح سے اگر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج ساری دنیا جاہلیت میں ڈوبی ہوئی ہے، اور جاہلیت بھی اس رنگ ڈنگ کی کہ یہ حیرت انگیزی مادی سہولتیں اور آسائشیں اور بلند پایہ ایجادات بھی اس کی قباحتوں کو کم یا ہلکا نہیں کر سکتی۔ اس جاہلیت کا قصر جس بنیاد پر قائم ہے وہ ہے اس زمین پر خدا کے اقتدار اعلیٰ پر دست درازی اور حاکمیت جو الوہیت کی مخصوص صفت ہے اس سے بغاوت۔ چنانچہ اس جاہلیت نے حاکمیت کی باغ ڈور اس انسان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، اور بعض انسانوں کو بعض دوسرے انسانوں کے لیے ارباب من دون اللہ کا مقام دے رکھا ہے، اس سیدھی سادی اور ابتدائی صورت میں نہیں جس سے قدیم جاہلیت آشنا تھی، بلکہ اس تنتنے اور دعوے کے ساتھ کہ انسانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خود افکار و اقتدار کی تخلیق کرے، شرائع اور قوانین وضع کرے اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے جو چاہے نظام تجویز کریں، اور اس سلسلے میں انہیں یہ معلوم کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے کیا نظام اور لائحہ عمل تجویز کیا ہے، کیا ہدایت نازل کی ہے اور کس صورت میں نازل کی ہے۔ اس باغیانہ انسانی اقتدار اور بے لگام تصوری حاکمیت کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خلق اللہ ظلم اور جارحیت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ چنانچہ اشتراکی نظاموں کے زیر سایہ انسانیت کی جو تذلیل ہو رہی ہے، یا سرمایہ دارانہ نظاموں کے دائرے میں سرمایہ پرستی اور جو الارضی کے افریط نے افراد و اقوام پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑ رکھے ہیں، وہ دراصل اسی بغاوت کا ایک شاخسانہ ہے جو زمین پر خداوند تعالیٰ کے اقتدار کے مقابلے میں دکھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تکریم اور شرف عطا کیا ہے، انسان اسے خود اپنے ہاتھوں پامال کر کے نتائج بد سے دوچار ہے۔ اسلام اور جاہلیت کا اصل اختلاف۔ اس بارے میں صرف اسلامی نظر حیات ہی منفرد خصوصیت کا علم بردار ہے۔ اسلامی نظامی حیات کے سوا آپ جس نظام کو بھی لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں انسان دوسرے انسانوں کی کسی شکل میں عبودیت کرتا نظر آتا ہے۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا نظامی حیات ہے جس میں انسان اپنے ہی جیسے انسان کی عبودیت سے آزاد ہو کر صرف خدائے واحدیت کی عبودیت اور بندگی کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، صرف اللہ کی بارگاہ سے رشد و ہدایت کی روشنی حاصل کرتا ہے اور اسی کے آگے سراغندہ ہوتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اسلام اور غیر اسلامی طرز حیات کی راہیں جدا جدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ نیا اور نرالا تصور زندگی جسے ہم انسانیت کی خدمت میں آج پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تصور انسانی زندگی کے تمام عملی پہلوؤں پر گہرے اثرات ڈالتا ہے۔ یہی وہ نادر خزانہ ہے جس سے آج انسانیت محروم ہے، اس لیے کہ مغربی تہذیب اس سلسلے میں بھانج ہے، اور یورپ کی حیران کن تخلیقی صلاحیتیں بھی، خواہ وہ مغربی یورپ ہو یا مشرقی یورپ، اس خزانے تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ یہ بات ہم پورے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے نظامی حیات کے داعی ہیں جو نہایت درجہ کامل اور ہر لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے۔ پوری نوع انسانی ایسے گنج گرا مایا سے خالی ہے، دیگر مادی مصنوعات کی طرح وہ اسے پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتی، لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے، اس نظامی نوع کی خوبی اس وقت تک نمایاں نہیں ہو سکتی جب تک اسے عمل کے قالب میں نہ ڈالا جائے گا۔ بس یہ ضروری ہے کہ ایک امت عملاً اپنی زندگی اس کے مطابق استوار کر کے دکھائے۔
اس مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک اسلامی ملک میں احیاء دین کی مہم کی طرح لڑی جائے۔ احیاء نو کی یہی وہ ناگزیر کوشش ہے جو طویل یا مختصر مسافت کے بعد بالآخر انسانی امامت و قیادت کے قبضے پر منتج ہوگی۔ احیاء دین کا کام کیسے ہو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احیاء دین کی مہم کا آغاز کس طرح ہو؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ پہلے ایک ہر اول دستہ وجود میں آئے جو اس کار عظیم کا عزم سمیم لے کر اٹھے اور پھر مسلسل منزل کی طرف پیش قدمی کرتا چلا جائے اور جاہلیت کے اس بے کراں سمندر کو چیرتا ہوا آگے کی جانب رواں دواں رہے جس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ چکی ہے۔ وہ اپنے سفر کے دوران میں اس ہمگیر جاہلیت سے یک گونا الگ تھلگ بھی رہے اور یک گونا وابستہ بھی۔ یہ ہر اول دستہ جس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ اسے اپنے راستے کے نقوش اور سنگھائے میل پوری طرح معلوم ہوں، جنہیں دیکھ کر وہ اپنی مہم کے مزاج اور طبیعت، اپنے فرض کی حقیقت و اہمیت، اپنے مقصد کی کوں اور اس سفر طویل کا نقطۂ آغاز پہچان سکے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسے یہ بھی شعور حاصل ہونا ضروری ہے کہ اس عالمگیر جاہلیت کے مقابلے میں اس کا موقف کیا ہے، کس کس پہلو میں وہ دوسرے انسانوں سے ملے اور کس کس مقام پر ان سے جدا ہو، وہ خود کن خوبیوں اور صلاحیتوں کا حامل ہے اور ارد گرد کی جاہلیت کن کن خصوصیات اور خصائل سے مسلح اور لیس ہے، نیز وہ اہل جاہلیت کو کیسے اسلام کی زبان میں خطاب کرے اور کن کن مسائل اور مباحث میں خطاب کرے، اور پھر اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام امور میں کہاں سے اور کیسے رہنمائی حاصل کرے۔ ان نقوش راہ اور سنگھائے میل کا تعین اور تشخص اسلامی عقیدہ کے ماخذ اولین کی روشنی میں ہوگا۔ ماخذ اولین سے ہماری مراد قرآن حکیم ہے۔ اس کتاب کی بنیادی تعلیمات ان نقوش راہ کی نشاندہی کریں گی، یا پھر وہ تصور اس بارے میں رہنمائی کرے گا جو قرآن حکیم نے اس پاکیزہ اور برگزیدہ جماعت کے دلوں پر نقش کر دیا تھا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی حکمت و قدرت کے مہیر العقول کرشمے دکھائے اور ایک مرتبہ تو اس جماعت نے تاریخ انسانی کا دھارا بدل کر اس رخ پر موڑ دیا جو مشیت خداوندی کو مطلوب و مقصود تھا۔ حقیقت منتظر، اسی ہر اول دستہ کے لیے جسے میں حقیقت منتظر سمجھتا ہوں میں نے یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کے 4 ابواب میری تفسیر فی ظلال القرآن سے ماخوذ ہے، جن میں نے موضوع کی رعایت سے کچھ ترمیم و اضافہ کر دیا ہے۔ اس مقدمہ کے علاوہ بقیہ 8 ابواب میں نے مختلف اوقات میں قلم بند کیے ہیں۔ قرآن حکیم کے پیش کردہ ربانی نظر حیات پر غور و فکر کے دوران میں مختلف اوقات میں مجھ پر جو حقائق منکشف ہوئے وہ میں نے ان ابواب میں سپرد قلم کر دیے ہیں۔ یہ خیالات بظاہر بے جوڑ اور منتشر معلوم ہوں گے، مگر ایک بات ان سب میں مشترک ملے گی اور وہ یہ کہ یہ خیالات معالم فی الطریق ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر راستے کی علامات کا یہی حال ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ گزارشات معالم فی الطریق کی پہلی قسط ہے، اور امید ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کتاب کو پیش کرنے کی توفیق دی ہے، اس موضوع پر اور بھی چند مجموعے پیش کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ وباللہ التوفیق۔